کامیاب ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا، یہ خیال، یہ سوچ پیدا کی ڈاکٹر صاحب جی، تو ہمارے ساتھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ نے ان کو ہمت دی، توفیق دی، اور آج یہ تیسرا سال ہے کہ ہم شبینے کا یہاں اہتمام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بیچ میں کئی مواقع پہ دل دھڑکتا ہے، سوچیں پیدا ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہیں طبیعت ڈاؤن ہو جائے تو ہم اس کام کو کنٹینیو نہ کر پائیں، یا باقی ساتھی تو ہوں، ممکن ہے میری حاضری ممکن نہ ہو سکے۔ دل تو دھڑکتا ہے، خوف تو ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی ذرا سی بے اعتدالی بندے کو کہیں ہسپتالوں میں بھی پہنچا دیتی ہے نا۔ آج کل ہماری طبیعتیں بھی تو ایسی ہیں جس طرح وہ فارمی چوزے ہوتے ہیں۔ ہم اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تو ہیں نہیں، کسی بھی ذرا سے جھٹکے پر ہم ہسپتال چلے جائیں گے۔ تو خدا نہ کرے کہ ہمارا یہ تسلسل کہیں ٹوٹ جائے۔ یہ بڑا ایک خوف طاری تھا، رہا مجھ پہ، میرے اعصاب پہ یہ چیز طاری رہی، سوار رہی۔ تو یہ اس کی بارگاہ سے اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم 17 اپنے پروگرام کے مطابق 17 رمضان المبارک سے یہ پروگرام شروع کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے ہم آج اس کا اختتام کرنے میں خوش اسلوبی کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہی ہمیں یہ ہمت دی، اسی نے ہمیں یہ سوچ دی، اسی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عام طور پر جامعات کے حوالے سے مدارس میں تو چلو پھر بھی حفاظ کرام بھی ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، دینی ماحول ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، اس میں تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی کے حوالے سے یا شعبہ علوم اسلامیہ میں اس چیز کا اجرا کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے، نبھایا جائے، تو یہ اللہ کے فضل اور اس کی تائید غیبی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں۔ ہمارے درمیان اس وقت پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ آج دن کو آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے وعدہ فرمایا تھا، وعدہ تو نہیں بلکہ آپ نے حامی بھری تھی کہ میں آؤں گا، کوشش کروں گا۔ ذرا ہلکی پھلکی، ذرا پیلی سی حامی تھی، لیکن میں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے پروفیسر انتخاب الفت صاحب جو ہمارے درمیان رہے اور ہمارے ساتھ دیا، انہوں نے جس طرح شانہ بشانہ کھڑے رہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں۔ ہمارے بچوں کو آپ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ ملے گا، اور میں بنیادی طور پر اس کو ایک نرسری سمجھتا ہوں، یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں اور ان کو پابند بناتے ہیں، تو پھر ان کو ذرا فکر بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں اپنے اساتذہ، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کے سامنے بھی آپ نے اپنی مسجدوں میں کیسے معاملے کو نبیڑ دیا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن یہاں آپ آن لائن بھی جا رہے ہیں، اور سارا جو ہمارے پرانے طلبہ اور اساتذہ ہیں یا دور چلے گئے ہیں وہ سب مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑی ایک ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے کہ پھر اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر وہ ذرا امیج بھی، ہمیں امیج کی بڑی فکر ہوتی ہے، باقی کسی چیز کی فکر ہو نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی طرح آخرت کی بھی فکر کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ہماری ایک اور بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے درمیان علامہ الیاس ستار صاحب تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ حضرت ہم آپ سے کچھ کلمات سنیں گے، اور اس طرح کہ میں اکثر یہ بات پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں، اور آج بھی میں یہ بات دہرا دوں کہ اس طرح کے بے لوث جو لوگ ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، اور کسی طمع، کسی غرض اور کسی لالچ کے تحت وہ اس طرح کے پروگرام اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، تو میں ان سے، قدرتی بات ہے کہ احب الصالحین ولست منہم، یہ اللہ نے ایک مجھے ایک سوچ جو دے رکھی ہے، میں اس پر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے الفت رکھتا ہوں، ان سے انسیت رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔
اگرچہ میں اس زمرہ صلحاء کے اندر شامل خود نہیں ہوں، میں گناہگار ایک سیاہکار آدمی ہوں، خطا کار آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے قصوروں پر، میرے کوتاہیوں پر، بدعمالیوں پر حجاب رکھے ہوئے ہے، یہ اور بات ہے، یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، ورنہ میں ایک خطا کار آدمی ہوں. تو میں اس طرح کے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، تمنا آرزو یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے طفیل ہماری بھی آخرت سنوار دے، ہماری بھی دنیا بنا دے. تو ہمارے جو طلبہ ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ میں درس و تدریس سے منسلک ہیں، وہ خود مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے کبھی استاذ کھڑے ہوتے ہیں سامنے، کبھی ان کا شاگرد کھڑا ہوتا ہے اور اساتذہ پیچھے صف بندی کر کے، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مساوات کا بھی اور ایک بڑے ڈسپلن کا ایک بڑا شاندار سبق ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے بھی چند کلمات سنیں، ہم پروفیسر انتخاب الفت صاحب سے بھی چند کلمات سنیں گے، اور علامہ صاحب بھی خصوصی خطاب فرمائیں گے. تو میں مجھے اجازت دی جائے کہ میں سب سے پہلے انتخاب الفت صاحب کا انتخاب کروں، کیونکہ انتخاب کا معاملہ ہے تو پھر الفت کا انتخاب سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو سر آپ تشریف لائیں.